حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ حیران ہوں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام کو احرام اتارنے کا حکم دیا کہ آپ احرام اتار دیں، تو صحابہ کرام ابھی تذبذب کا شکار تھے، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ سے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ باقاعدہ سٹینڈ نہیں لے سکتے تھے کہ تم کیوں نہیں اتار رہے؟ کیونکہ صحابہ کرام کی خواہش یہ تھی کہ ہم جنگ لڑیں، ہم آگے جائیں، مکہ والوں سے جنگ لڑیں، ہم احرام پہن کے آئے ہیں۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو حکم نہ دیں۔ یہ دیکھیں مشورہ لیا جا رہا ہے، اور کس سے لیا جا رہا ہے؟ اپنی بیوی سے، کہ وہ آگے عرض کرتی ہیں حضور آپ احرام کیا کریں کہ ان کو حکم نہ دیں، ان کے سامنے تشریف لے جائیں، صحابہ کے سامنے، اور یوں کریں کہ ان کے سامنے اپنا احرام اتاریں اور اپنے جانور کو ذبح کریں۔ یہ کہنے سے اب نہیں مانیں گے، جیسے آپ کو دیکھیں گے ویسے کرتے چلے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ کے مشورے کے مطابق کام کیا تو تمام صحابہ نے احرام اتار دی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ مشاورت کی اہمیت کتنی ہے۔ اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کن کاموں میں کیا جائے گا؟ اب یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کے آگے ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے کہ مشورہ کن کاموں میں کرنا ہے اور کس سے کرنا ہے، اور جس نے مشورہ دینا ہے اس کی صلاحیت کتنی ہونی چاہیے۔ اب ایک اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ مشورہ صرف ہم اس کام میں کر سکتے ہیں کہ جس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم موجود نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو فرض قرار دے دیا کہ نماز پڑھو، اب یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ اب اس سلسلہ کے اندر اگر ایک بندہ یہ کسی سے مشورہ کرے کہ یار میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، علماء نے لکھا ہے کہ ایسا مشورہ لینا ہی بعض دفعہ انسان کے لیے کفر کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ نماز فرض ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے، روزہ فرض ہے، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ادا کرنا ہے، اس کو رکھنا ہے۔ حج، ایک بندہ صاحب نصاب ہے، حج کے حوالے سے صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حیثیت عطا کی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے۔ اب وہ یہ مشورہ کرے کہ میں حج کروں یا نہ کروں، اس پر مشورہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ مشورہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ دیکھیں جناب میرے پاس پیسے تو موجود ہیں، مگر میری بچیاں جوان ہیں، تو میں ان کی پہلے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں حج کروں یا نہ کروں؟ تو سیدھی سی بات ہے، شریعت نے تو کوئی آپ پہ خرچہ لازم نہیں کیا بچیوں کی شادی کے حوالے سے، تو اب آپ پہ حج فرض ہے۔ اب حج کی تاخیر کا مشورہ لینا کہ بچیاں جوان ہیں، یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز آپ پہ لازم نہیں کی۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہو چکے ہیں تو اب اس سلسلہ میں مشورہ لینا ہی جائز نہیں ہے۔ ہاں، بعض حالات میں مشورہ لیا جا سکتا ہے۔ کیسا مشورہ؟ نماز فرض ہے مگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی، تو اب یہ مشورہ لے سکتے ہیں کسی فقیہ سے، کسی عالم دین سے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، اب میں نماز کس طریقے سے پڑھوں۔ حج کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، روزے کو پورا کرنے کے لیے مشورہ لیا جا سکتا ہے کہ میری حالت یہ ہے کہ کیا میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، حالت کے مطابق۔ اب یہ گویا کہ بات واضح ہوئی کہ جس سلسلہ میں اللہ کا کوئی حکم واضح آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا حکم واضح آ جائے، تو ایسے معاملات کے اندر مشورہ لینا جائز نہیں ہے۔ مثلا
منفی کے اندر اگر اس کی مثالیں لی جائیں تو ایک بندہ بدکاری کرتا ہے اور کسی سے مشورہ کرتا پھرے کہ کیا میں بدکاری چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں. شراب پیتا ہے تو مشورہ کرتا پھرے کہ میں شراب پیوں یا نہ پیوں. ایک شخص چوری کرتا ہے یا ڈاکہ زنی کرتا ہے تو وہ مشورہ لیتا پھرے کہ میں کروں یا نہ کروں. جو چیز اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہے، اب اس سلسلہ میں مشورہ لیتے پھرنا یہ تو کوئی مشورہ ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی مشورہ لینے آ جاتے ہیں کہ فلاں معاملہ ہو گیا ہے. کچھ تو شرعی امور ایسے ہیں کہ جہاں پر اضطراری حالت میں مشورہ دیا جا سکتا ہے، مگر ایک واضح حرام چیز ہے. بھی سیدھی سی بات ہے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے تو وہ حرام ہے آپ کے لیے، اس پر مشورہ کی کیا ضرورت ہے. سود حرام ہے، اس پہ مشورہ لینا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ یہ سود ہے اور اس کے اوپر میں مشورہ لوں کہ پیسے لے لوں یا نہ لوں. تو حرام چیزوں کے اوپر بھی مشورہ لینا شرعی طور پر درست نہیں ہے. ہاں وہ معاملات جو معاشی معاملات ہوں، معاشرتی معاملات ہوں، سماجی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، مملکت کے معاملات ہوں، اس سلسلہ میں مشورہ لیا جائے گا. اب اس سلسلہ میں اگلا سوال یہ کہ مشورہ کس سے لیا جائے. اس سلسلہ میں شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس میں موجود ہے، استشیروا ذوی العقول ترشدوا ولا تعصوهم فتندموا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل مندوں سے مشورہ کرو، کامیابی ملے گی، اور عقل مندوں کی مخالفت نہ کرو ورنہ تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اب مشورے کی اہمیت کو یہاں پر ایک بات تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی کہ ہر بندے سے مشورہ نہیں لینا. مشورہ کس سے لینا ہے؟ عقل مند سے. اب آپ کے ذہن میں اگلا یہ سوال ہوگا کہ عقل مند کسے کہیں گے؟ کیا پیسے والا عقل مند ہوتا ہے، یا جس کے پاس مال و متاع ہو اسے ہم عقل مند کہیں گے؟ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا اس سلسلہ میں بھی فرمان واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اسے عقل مند کہیں گے. بڑی دور کی بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھیں، جو بندہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا وہ کبھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دے گا. اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے اسے غلط مشورہ دیا تو میری تو قیامت کے دن گرفت ہو جائے گی. لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں. جیسے پہلے بھی ایک جملہ میں آپ کو عرض کیا کرتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا. اور یہی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب اگلی بات یہاں پر یہ پیدا ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر عقل مند زیادہ ہوتے ہیں یا بے وقوف زیادہ ہوتے ہیں. تو اس سلسلہ میں قرآن مقدس کا واضح اصول ہے کہ معاشرے کے اندر عقل مند تھوڑے ہوتے ہیں، بے وقوف زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ معاشرہ کے اندر علم والے تھوڑے ہوتے ہیں، جاہل زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ معاشرہ کے اندر فقیہ یعنی سمجھداری والے انسان تھوڑے ہوتے ہیں اور نا سمجھ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں اور نا شکرے زیادہ ہوتے ہیں. اب ذرا جائزہ لیجئے اسی مقام پر کہ ہمارا جو مشورہ ہے، جو یہیں سے جو ہم پوری ایک سیریز چلا رہے ہیں اسلام کے نظام مملکت کے حوالے سے یا اجتماعی نظام کے حوالے سے،
کہ اسلام کا شورائی نظام یہی ہے، اور موجودہ جمہوریت کا سب سے بڑا فرق ہی یہی ہے۔ اسلام کا شورائی نظام کیا کہتا ہے کہ آپ کا ایک خطہ ہے، آپ کا ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر جو آپ کے سمجھدار لوگ ہیں، اور سمجھداری کا معیار بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ جو آخرت کی فکر رکھتے ہوں، دنیا دار نہ ہوں، وہ عقل مند ہیں، وہ سمجھدار ہیں، وہ صاحب فقہ ہیں، ان کی ایک جماعت، وہ 5 ہوں، 10 ہوں، 15 ہوں، ان کو اکٹھا کرو اور وہ آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو اپنا حاکم مقرر کر دیں، اور اس حاکم کے قوانین کے مطابق جو لوگ مشاورت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں گے وہی معاشرہ کامیابی کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، 100 بے وقوف ہوں ایک طرف، فرض کریں میں آپ سے ووٹ مانگتا ہوں، 100 بے وقوف ہیں اور ایک عقل مند ہے، ایک صاحب عقل ہے۔ اب اگر 100 بے وقوف مجھے ووٹ دیتے ہیں اور عقل مند کی بات کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، تو اب یہاں پر کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہمارے ہاں تو اکثریت دیکھی جاتی ہے، کثرت کو دیکھا جاتا ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کا مزاج کثرت کا نہیں ہے، قلت کا ہے۔ اب اس اہم اصول کو ہمارے ذہنوں سے مسخ کر دیا گیا، باقاعدہ طور پر مسخ کر دیا گیا، اس اصول کو مسخ کر دیا گیا، اس نظام کو مسخ کر دیا گیا، اور ہم سارے کے سارے ڈھولوں کی تھاپ پر اکثریت کا ہمارا جو ووٹنگ سسٹم وہ اسی بنیاد پر قائم ہے، اور اپنی اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے کون سا نظام دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا ذہن میں رکھیں، حضرت عبداللہ بن الحسن نے اپنے صاحبزادے محمد بن عبداللہ کو یہ نصیحت کی کہ جاہل سے مشورہ کرنے سے بچو، اگرچہ وہ خیر خواہ ہو۔ جاہل کا مشورہ نہیں لینا، اگرچہ وہ تمہارا خیر خواہ ہو۔ جیسا کہ عقل مند کی دشمنی سے بچنا چاہیے، اسی طرح جاہل کے مشورے سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ اہمیت ہے مشورے کی۔ اب اسی حوالے سے اسلام کا جو نظام شرائعت ہے، ماہرین، تجربہ کار، عقل مندوں کے مشورے سے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس پر ایک روایت سنیے، اور ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے اس سے بڑی روایت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا انداز دیکھیں مشورے کی اہمیت کے حوالے سے، اور عقل مند کے مشورے کو اہمیت دینا۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کن کو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ مسند احمد کی یہ روایت ہے، حضور فرماتے ہیں لَوِ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشْوَرَةٍ مَا خَالَفْتُكُمَا۔ اللہ اکبر، جملوں پہ ذرا غور کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے میرے دونوں صحابہ شیخین، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کسی معاملہ میں تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاتے ہو، تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاتے ہو، تو میں تم دونوں کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیں، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی کے تابع نہیں ہے نا، مگر یہ بتایا ہے امت کو کہ اگر میں کسی صلاحیت والا بندہ، یہ صرف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر باصلاحیت بندے دو بھی ہوں، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس بات کا اعلان کر رہا ہوں
کہ اگر میرے سامنے دو باصلاحیت بندے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی رائے پہ یہ دو بندے متفق ہو جاتے ہیں تو میں بھی ان کی مخالفت نہیں کروں گا۔ یہ ہے اسلام کا نظام شرعیت۔ اور ہم اسی اندھیرے میں ڈیموکریٹک اور جمہوریت کا جو نام نہاد جمہوریت کے اندھیرے میں اپنی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات، چند دن کی واہ واہ اور بلے بلے اور نسلیں ساری تباہ، نہ فکری صلاحیت نہ عملی صلاحیت۔ کیا دیا ہمیں؟ نہ ہمارا نظام زراعت مضبوط، نہ ہمارا نظام سیاست مضبوط۔ کیا مضبوط کیا ہم نے؟ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی میں آگے بڑھاؤں گا کہ اس کے پیچھے والی تفصیل کیا ہے۔ جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کو، جس کو فیوڈلزم کہتے ہیں، کس انداز کے ساتھ ہمارے علاقوں کے اندر اس کو پروموٹ کیا گیا اور ہماری پوری کی پوری نسلوں کو برباد کیا گیا۔ اب اس سلسلہ میں ایک بڑی اہم بات کہ مشورہ کے لیے جس بندے کو آپ نے منتخب کرنا ہے، اس بندے کا انتخاب کرو جس سے مشورہ لینا ہے جو متقی اور دیندار ہو۔ جو متقی نہیں ہے اس سے جتنا مرضی وہ لینڈ لارڈ ہو، اس سے کبھی مشورہ نہ کرے، کیونکہ جو متقی ہوگا نا اس کو اپنا بھی ڈر ہوگا کہ اگر میں نے اس کو غلط مشورہ دیا تو قیامت کے دن میری گرفت ہو جائے گی۔ ورنہ ہوگا کیا؟ اگر آپ نے کسی ایسے بندے سے مشورہ لیا جو آپ کا ذہنی مخالف ہے تو ممکن ہے وہ آپ کو ایسا مشورہ دے کہ جس سے آپ کو نقصان پہنچنے والا۔ اسی طرح جذباتی انسان سے کبھی مشورہ نہ لیں، جو تھوڑی تھوڑی بات پہ الجھ پڑتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ الجھ پڑتا ہے، جس کے جذبات ہر وقت کیفیت میں رہتے ہوں۔ شریعت اسلامیہ کا اصول یہ ہے کہ اس سے کبھی مشورہ نہیں لینا۔ اب اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آغاز تھا تو جذباتی تھے۔ آپ روایات اٹھا کے دیکھیں کہ ایک موقع ایسا بھی رہا ہے، ویسے تو حضور نے فرما دیا جب آپ بھی جذباتیت سے ہٹ کر اور انداز سے سوچنے لگ گئے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ ایک طرف مشورہ ہوتا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کہ جذباتی فیصلہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف فیصلہ ہوتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو قبول نہیں کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر کے مشورے کو قبول کرتے تھے۔ لہذا پتہ چلا کہ کسی جذباتی بندے کا مشورہ یہ بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ وہ غصے میں ہوتا ہے نا ہر وقت، تو غصے کی حالت میں بندہ صحیح مشورہ نہیں دے سکتا۔ ضروری ہے ایک اور بڑی اہمیت کی بات مشورے کے حوالے سے کہ کسی معاملے میں اگر کسی کا مفاد وابستہ ہو تو اس سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ کمال کا جملہ ہے یہ۔ مثلا میں اس کے عام موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں اور اسی دکان والے سے سودا خریدتے ہیں اور اسی دکان والے سے اس سودے کے بارے میں رائے لینا شروع کر دیں، یہ کیسا ہے، تو وہ تو خوبیاں بیان کرے گا، الا ماشاءاللہ، وہ تو کہے گا اس کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے۔ اب چونکہ اس سودے کے ساتھ، بکنے کے ساتھ اس دکاندار کا مفاد وابستہ ہے، تو وہ تو آپ کو صحیح مشورہ نہیں نہ دے گا۔ مشورہ اس سے لیں کہ جس کے ساتھ اس کا مفاد وابستہ نہ ہو۔ ووٹ بھی مشورہ ہوتا ہے، تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے تو ہمارے کتنے مفادات پھر وابستہ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کام نکلوانے ہوتے ہیں اپنے، یہ بھی کام نکلوائیں گے، یہ بھی، ہمارے تو مفاد وابستہ ہیں۔ مشورہ اس سے لیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر مشورہ دیتا ہے، جس کا اپنا ذاتی کوئی مفاد کسی چیز کے ساتھ نہ ہو۔ اب آخری بات اس سلسلہ میں کہ مشیر کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ جس معاملہ میں اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے کیا اس معاملہ میں اس سے مکمل بصیرت حاصل ہے۔ مثلا میں ایک چیز کا اہل ہی نہیں ہوں،
میں ڈاکٹر نہیں ہوں اور مجھ سے کوئی ڈاکٹری کے بارے میں مشورہ کرنا، یہ فلاں بیماری ہے مجھے مشورہ دو، تو میں تو مشورہ نہیں دے سکتا۔ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، وہ اپنی بساط کے مطابق میں فقہ کے بارے میں، کوئی قرآن کے بارے میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ ایک بندے نے بلڈنگ بنانی ہے اور وہ مشورہ مجھ سے کرنا شروع کر دے، میں تو کوئی بلڈنگ کا ماہر نہیں ہوں، وہ کسی انجینئر سے مشورہ کرے گا۔ اللہ حاضل قیاس، مشورہ اس سے کیا جائے، اور مشیر کو بھی چاہیے کہ اگر اس میں صلاحیت ہے تو مشورہ دے، اگر صلاحیت نہیں ہے تو کہہ دے جناب میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ لیکن ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ ہر بندہ مفتی بھی ہے، ہر بندہ انجینئر بھی ہے، ہر بندہ ڈاکٹر بھی ہے، ہر بندہ وکیل بھی ہے، ہر بندہ جج بھی ہے۔ جو دنیا جہان کا مشورہ چار بندے بیٹھے ہونا لیں، آپ کو سارے کے سارے مفکرین مل جائیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا یار اس بارے میں نہیں جانتا۔ اصول یہ ہے کہ مشیر کو چاہیے کہ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو مشورہ دے، ورنہ نہ دے۔ اور یہاں پر سادہ سی بات میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ذہن کے اوپر چھوڑوں گا کہ سیاست جو اس وقت ہم چل رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ کتنا جانتے ہیں؟ اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم آگے کس حیثیت سے بڑھ رہے؟ تاریخ کا پتہ نہیں، اس سسٹم کا پتہ نہیں ہے، سسٹم چلتا کیسے ہے، جب پتہ ہی نہیں تو آگے کیسے بڑھ رہے؟ اسی طرح مشورہ غور و فکر کے ساتھ دیا جائے، جلد بازی میں نہیں۔ ایک بندہ اگر آپ سے مشورہ لیتا ہے تو ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تو ٹائم لیں، وقت لیں، تاکہ اس کے اوپر آپ سوچ سکیں۔ اب اس سلسلہ میں بھی حضور کی ایک روایت ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں من استشار اخاہ فاشارہ علیہ بامرہ وہو یری الرشد غیر ذلک فقد خانہ۔ جس نے اپنے بھائی سے مشورہ لیا اور اس نے اسے کوئی ایسا مشورہ دیا کہ جس کے علاوہ میں وہ سمجھتا تھا یار بات تو مجھے یہ بتانی چاہیے تھی لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، تو گویا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی سے خیانت کی۔ مشورہ دینے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مشورے کو راز میں رکھے، لوگوں کے سامنے نہ بیان کرتا پھرے کہ اس نے مجھ سے یہ مشورہ لیا تھا اور میں نے پھر اس کو یہ بتایا۔ یہ بھی خیانت ہے، اور یہ بھی ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں میرے کو آیا ایسے میں پھر انہوں نے مشورہ دیتا، ایسے بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح مشیر کا کام صرف مشورہ دینا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب رواج ہے۔ آپ سے کوئی اگر مجھ سے آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے تو صرف مشورہ دیں، اپنی رائے اس پہ نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور بعد میں ہم بعض دفعہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لو پھر میرے کو مشورہ کیوں لیا؟ صرف مشورے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت بریرہ نامی ایک صحابیہ ہیں، ان کا اپنے شوہر کے ساتھ کوئی اختلاف تھا، اور اختلاف اس بنیاد پہ تھا کہ پہلے یہ غلام تھیں پھر آزاد ہو گئیں، مین باندھی تھیں آزاد ہو گئیں، اور آزاد عورت کو پھر یہ اختیار ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کو ساتھ رکھے یا نہ رکھے۔ اب اندازہ لگائیں، یہ کیس پیش ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مشورہ بات کی، حکم نہیں دیا، بطور مشورہ بات کی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی حضور، اب دیکھیں بارگاہ کون سی ہے، ہمارے پاس تو تھوڑی سی حیثیت ہو تو ہم کہتے تو میری گل کیوں نہیں مننی۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر اس کے پاس تو رہ لے تو اچھا ہے۔ تو حضرت بریرہ نے آگے سے عرض کی حضور یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ تو کائنات کے آقا نے فرمایا میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ تو عرض کی حضور پھر میں آپ کے مشورے سے روگردانی کرتی ہوں اور میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اندازہ حضور نے کوئی ناراضگی کا اظہار وہاں پہ نہیں کیا، کیونکہ مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو لہذا مشورے کو ہم بعض دفعہ مشورہ دے کے سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ میری بات پہ عمل کرے ہی کرے، یہ درست نہیں ہے۔ مشورہ دے دیں، اس کے بعد اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے مشورے کے اوپر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ چند باتیں آج ہم نے مشورے کی اہمیت کے اوپر سیکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالی ہمیں شرح صدر عطا فرمائے۔
اور مشاورت کے ساتھ زندگی کے معاملات کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔